بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اندیکھا ہے، غیب میں ہے، اور ہم اس کو غیب میں سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو یہ صلاحیت رکھتی ہو یا استعداد رکھتی ہو کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ قرآن نے تو اس کو کیٹاگوریکلی بھی بیان کر دی ہے نا، ایک جگہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی۔ اور ایک جگہ تو سورہ الاعراف ہے، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو ان کے ہاں خواہش پیدا ہوئی، تو فرمایا اللہ مجھے یہ موقع دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ بھی سکوں۔ تو اس کے جواب میں بھی کیا ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی صراحت کے ساتھ لفظوں میں بھی بتا دیا کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور حضرت موسیٰ نے جب خواہش کی تو اس کے جواب میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا، مطلب جانا بھی نہیں جا سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کی ذات کو جاننے کے لیے اگر دیکھ نہیں سکتے تو کسی مثال سے جان لیں، تو اس کا بھی قرآن نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا جب یہ کہا لیس کمثلہ شیء۔ مثال دینے کے لیے جن دو چیزوں میں مثال دی جاتی ہے آپس میں کچھ تو ریزیمبلنس ہو نا، تبھی ہم کہیں گے نا کہ یہ اس کے جیسا ہے۔ تو فرمایا لیس کمثلہ شیء کا مطلب ہے ذرہ بھر بھی مماثلت نہیں ہے اس کی ذات کی کسی اور کے ساتھ۔ چنانچہ اس کی ذات کو جاننا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں، متعارف ہونا تو بہت لازم ہے، اس لیے کہ جب آپ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو جب تک آپ اس کا تعارف اچھی طرح سے حاصل نہ کر لیں آپ کا تعلق ہی قائم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پھر طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا ہے؟ طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنی صفات ہم کو بتائیں۔ قرآن کے صفحے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی ہی ایسی جگہ ہوگی جہاں اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا حوالہ نہ آئے، ہر پہلو سے۔ اور اگر ان صفات کو کیٹیگرائز کر لیں تو عام طور پہ وہ 3 طرح کی صفتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اس کی خوبصورتی کا جو پہلو ہے، اس کی شخصیت کا، اس کو نمایاں کرتی ہیں کچھ صفات، اور بعض صفات ایسی ہیں جو اس کی ذات میں ایک روب ہے، دبدبہ، ایک جلال ہے، اس کو بیان کرنے والی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو اس کی ذات کی کاملیت کو بیان کرتی ہیں۔ تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھرا پڑا ہے ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صفت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ صفات کا ذکر ہوگا، ان صفات کے تقاضے بیان ہوں گے، ان کے مظاہر جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ مقصد سبھی کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ٹھیک طرح سے جان سکیں گے تو پھر اس کے ساتھ تعلق ہمارا ڈیولپ بھی ہو سکے گا۔ تو ان صفتوں میں سے یا ان صفات کے مظاہر میں سے 2 چیزیں ہم آج دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے عذاب کا ذکر بھی کرتا ہے، اپنے غضب کا، اپنے غصے کا۔ اس میں ایک بنیادی سوال بھی بہرحال ضمن لے لینا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا خدا بولتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، تو یہ خدا کیا ہوا؟ یہ تو انسانی صفات ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ صفات اگر نہ ہوں تو ہم خدا کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکیں گے؟ مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک پتھر ہے بالکل بے حس، اس طرح کی کوئی زندہ و جاوید قسم کی کوئی صفت نہیں رکھتا اپنے اندر۔ آپ اس کو پتھر کو اپنے پاس رکھ لیں، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا سا اس سے انس پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس پتھر کے مقابلے میں آپ فرض کیجئے کسی بھیڑ بکری، کسی جانور کو آپ پال لیں، اس میں کچھ نہ کچھ صفات ہے، وہ آپ کا پالتو ہو جاتا ہے، اس سے جو انس کا لیول ہے نا بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھا لیجئے، ایک انسان ہو پورا جس میں بہت ساری صفات ہوں، درجہ اتمام تک پہنچی ہوئی، آپ اس کے ساتھ محبت کے تعلق میں بھی بن جاتے ہیں اور بہت مضبوط قسم کی وابستگی آپ کی ہو جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ صفات ہی ہیں اصل میں جو متعلق کرتی ہیں ہم کو اپنے خدا سے۔ اگر خدا ہمارا پتھر کی طرح بے جان ہوتا اور ان تمام صفات سے عاری ہوتا تو پھر ہم الگ ہوتے اور وہ الگ ہوتا۔ تو چنانچہ ضروری تھا کہ وہ یہ تمام اوصاف اپنے اندر رکھتا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں مثلا رحمت اس کی بیان ہوتی ہے، اس کا غضب بیان ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا نا اعلموا ان اللہ
شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دونوں پہلو بیان کر دیے۔ لوگوں بہت اچھی طرح سے جان لو وہ کون ہے اللہ، سخت سزا دینے والا، اور یہ بھی جان لو وہ کون ہے اللہ جو معاف کر دینے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت کے ہے وہ جب صفات میں ظاہر ہوتے ہیں، ہم سے متعلق ہوتے ہیں، تو رحمت کی صورت بھی اور اس کے غضب کی صورت بھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کبھی جنت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، متصل بعد اس کے جہنم کا ذکر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سے ترتیب الٹ بھی جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، فرمایا نا ایک جگہ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، ہم نے جتنے بھی نبی مبعوث کیے کیا کام دے کر، یہی کہ وہ بشارت دیں اور خبردار کریں۔ بشارت دینے کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبریاں سنائیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اس کی رحمت۔ ڈرائیں، خبردار کریں، کس چیز سے؟ اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے، اس کی ناراضی سے۔ تو یہ دو پہلو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں جا بجا بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے پیرلل بیان ہو رہے ہیں۔